دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دو راہ دیے گورے ہم نے۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان زین شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارم ٹی وی۔ سلطنت عثمانیہ جو کہ 3 بڑے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جسے عظیم، قابل، فضل شناس اور فرما روا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا سلطان عثمان ملا، جس کا تعلق کردستان کے چرواہوں سے تھا، جو کہ چنگیز خان کے کردستان پر حملے کے بعد 400 گھڑسواروں اور 100 خاندانوں کے ہمراہ اناطولیہ آیا۔ ان دنوں اناطولیہ پر سلجوقی سلطنت کی حکومت تھی، جنہوں نے امت مسلمہ کو الپ ارسلان جیسے بہادر حکمران عطا کیے، جس نے 15,000 کے لشکر کے ساتھ مل کر 1,00,000 رومیوں کو عبرت ناک، دردناک اور ذلیل خوار ہونے والی شکست دی۔ سلجوقی سلطنت ان دنوں زوال کا شکار تھی اور رومیوں اور تاتاریوں یعنی کہ منگولوں کے حملوں سے دوچار تھی۔ سلطان ارطغرل نہایت ہی بہادر اور نڈر حکمران تھا، لہٰذا اس نے سلجوقی سلطنت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ مل کر رومیوں اور تاتاریوں کو ایسی عبرت ناک شکست دی کہ کسی کی دوبارہ سلجوقی سلطنت پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سلجوقی سلطنت کے منتشر ہوتے ہوئے قوت کو دیکھ کر بہت سے حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، لیکن ارطغرل غازی نے ایسا کرنے کا کبھی نہ سوچا، کیونکہ غداری اس کے خون میں ہی نہیں تھی۔ وہ ایک بہادر، نڈر، فرض شناس حکمران تھا، جو نہ کسی سے ڈرتا تھا نہ کسی کے آگے جھکتا تھا۔ وہ صرف خدا سے ڈرتا تھا اور خدا کا ذکر کرتا تھا۔ 1258 صدی عیسوی میں ہلاکو خان کے بغداد یعنی کہ علوس البلاد پر حملے کے بعد مسلمانوں کو لگا کہ وہ کبھی اپنا عروج حاصل نہیں کر پائیں گے۔ وہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا محسوس کرنے لگے، لیکن قسمت اور تقدیر دونوں ان پر ان دنوں ہنس رہی تھی، کیونکہ مسلمان اپنے عروج کی طرف جانے والے تھے، کیونکہ 1258 عیسوی میں ہی مسلمانوں کے ہمراہ یعنی کہ ارطغرل غازی کے ہاں ایک بہادر شیر جوان پیدا ہوا، جس کا نام عثمان رکھا گیا، جس کے ہاتھوں میں امت مسلمہ کو عروج کی طرف لے جانے کی تقدیر لکھی تھی اور جس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ سلطان عثمان نہایت ہی بہادر، نڈر، فرض شناس اور امت مسلمہ کا درد رکھنے والا حکمران بنا، جو کہ اپنے باپ کی طرح نہایت ہی ذہین و فطین تھا۔ سلطان عثمان نہ صرف قابل تھا بلکہ اسلام سے محبت بھی رکھتا تھا، لہٰذا وہ ایک بزرگ اور درویش صفت آدمی کے پاس تعلیم حاصل کرنے جایا کرتا تھا۔ سلجوقی سلطنت کا حکمران سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد سلطان عثمان کو اناطولیہ کی قیادت مل گئی اور وہ تمام امور چلانے کی طرف توجہ دینے لگا اور جنگ و جدال کی طرف توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے رومیوں اور تاتاریوں کو لگا کہ سلطان عثمان کمزور ہو گیا ہے اور وہ لڑنے سے ڈرتا ہے، لہٰذا انہوں نے سلطان عثمان پر حملہ کیا اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد سلطان عثمان نے تاتاریوں اور رومیوں کو عبرت ناک شکست دی اور ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کیوب حصار کے مقام پر شہنشاہ قسطنطنیہ کو عبرت ناک شکست دی، جس کے بعد رومیوں نے تاتاریوں کو ابھارا کہ وہ سلطان عثمان کے خلاف جنگ و جدال کریں، لیکن وہاں پر بھی انہیں عبرت ناک شکست ہوئی۔ یہ ہے ہمارا عظیم ماضی، یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہمارا تسلسل، یہ ہے ہمارا تعلق، یہ ہیں وہ مسلمان جو نہ کبھی کسی کے آگے جھکے ہیں نہ کبھی کسی کے آگے جھکیں گے۔ دوستو، 1 منٹ میں نے اتنی محنت سے ویڈیو بنائی اور 1 سبسکرائب اور 1 لائک تو بنتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔